الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے پیارے بچوں اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں. اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر خبیر. آئیے سر خبیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان صدق اللہ العظیم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں. بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین. آئیے پیارے بچوں اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور سردیان کو بلاتے ہیں جو آپ کو حدیث پاک اور اسماء النبی پڑھائیں گے. آئیے سردیان. آئیے بچوں حدیث پاک سنتے ہیں. خیر الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا استغفار ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں پچھلے اسمبلی میں ہم نے کچھ اسماء النبی یاد کرے تھے، آج اس کے آگے کے اسماء النبی یاد کریں گے. مطیع، اول، آخر، مطیع، اول، آخر، مطیع، اول، آخر، ظاہر، باطن، ظاہر، باطن. کس کس کو یاد ہوگا؟ چلیں سب ایک ساتھ سنا دیں. پیارے بچوں سردیان نے آپ کو اسماء النبی یاد کروایا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اسے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ آئیے پیارے بچوں اپنی اسمبلی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کلام کو شامل کرتے ہیں. اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سر سفیان. آئیے سر سفیان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے. پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے. آگے میری تقدیر تمنا تو یہی ہے، تمنا تو
یہی ہے یادوں کی راہیں دل میں جمالوں کا نظر میں یادوں کی راہیں دل میں جمالوں کا نظر میں نام ان کا زباں پر رہے اچھا تو یہی ہے اچھا تو یہی ہے نام ان کا زباں پر رہے اچھا تو یہی ہے اچھا تو یہی ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین. آئیے پیارے بچوں، علم اضافی کی دعا کو پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. چلیں پیارے بچوں، اب ہماری اسمبلی کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب سب لائن بنا کر اپنی کلاسز میں چلے جائیے. اسکول ہو تو ایسا کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بچوں آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ہمارے یہاں کون سا نیوز شروع ہو چکا ہے؟ ہسٹری. آپ سب ہسٹری کے بارے میں جاننے کے لیے ریڈی ہیں؟ جی. آج ہم انشاءاللہ اللہ پاک کے ایک اور پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ حضرت ایوب علیہ السلام. بچوں آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تعلق اللہ پاک کے نبیوں کی فیملی سے ہے. آپ کا فیملی ٹری حضرت اسحاق علیہ السلام سے ملتا ہے. کس سے ملتا ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام سے. اور آپ کی امی جان حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام بہت خوبصورت بھی تھے اور بہت اچھے اخلاق والے بھی تھے. جسمانی طور پر بھی بہت خوبصورت تھے اور آپ علیہ السلام کا مزاج اور کردار بھی بہت اچھا تھا. اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمائی تھی. بچوں حضرت ایوب علیہ السلام اپنے مال کو صرف اچھے کاموں میں استعمال کرتے تھے. آپ علیہ السلام یتیموں کی مدد کرتے تھے، مسکینوں کا خیال رکھتے تھے، مہمانوں کی بہت عزت کرتے تھے اور ہمیشہ ایسے کام کرتے تھے جن سے اللہ پاک راضی ہو جائے. پیارے بچوں جب اللہ پاک کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتاتا ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں. کس کو بتاتے ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. اور پھر باقی فرشتوں کو بھی اس نیک بندے کے بارے میں بتایا جاتا ہے. پھر آسمان و زمین کے فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دعائیں. حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ پاک کے انہی پیارے بندوں میں سے تھے جو فرشتوں میں بھی بہت مشہور تھے. پیارے بچوں جو لوگ اللہ پاک کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ خوشی اور غم دونوں حالتوں میں نیکیاں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں کرتے ہیں. جب خوشی ملے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں. اور جب مشکل آ جائے تو صبر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. جی. اور ان دونوں حالتوں میں اللہ پاک انہیں ثواب عطا فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ ثواب عطا فرماتا ہے.
اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ آپ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، آپ کی ایک اچھی اور پیاری فیملی تھی، آپ کے پاس بہت سے جانور تھے، آپ کے پاس بہت سے باغات بھی تھے، لیکن اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے مال کا غلط استعمال نہیں کیا۔ آپ ہمیشہ ایسے کام کرتے تھے جو اللہ پاک کو پسند تھے۔ تو بچوں، آج کی کلاس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے مال کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے اور ہمیشہ نیک کام کرنے چاہیے۔ ابھی دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ علی کل حال۔ کون سا یونٹ شروع ہو گیا ہے؟ میتھس۔ جی، اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، اسکول ہو تو ایسا ہے۔ جی تو بچوں ریڈی ہیں آپ سب میتھ کے یونٹ کے لیے؟ جی۔ پیارے بچوں، آج ہم کچھ مزیدار اور دلچسپ ایکٹیویٹیز کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 1 + 4 = 5۔ جی ہاں 5۔ 11 - 6 = 5۔ جی ہاں، اس کا جواب بھی 5 ہے۔ چلیں اب لاسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 2 + 3 = 5۔ تو پیارے بچوں، تینوں کوشچنز کا کیا آنسر آیا؟ 5۔ جی، اب آئیے میں آپ کو اس نمبر کے بارے میں اسلامی انفارمیشن دیتا ہوں۔ ایک دن میں مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ چلیں اگلا کوشچن کرتے ہیں۔ 2 + 6 = 8۔ جی، چلیں ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1 × 8 = 8۔ جی ہاں، اس کا جواب بھی 8 ہے۔ چلے بچوں، آئیے میں آپ کو اس نمبر کے بارے میں اسلامی انفارمیشن دیتا ہوں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ جی، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا۔ نماز عصر کی 8 رکعتیں ہیں۔ عرش اٹھانے والے فرشتے بھی 8 ہیں۔ بچوں، آج ہم نے 8 اور 5 نمبر کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اب ہمارا میتھ کا یونٹ ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے یونٹ میں ہم میتھ کے مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو بچوں، کون سا یونٹ ہے؟ اسلامیات۔ جی، اسکول ہو تو ایسا، کیا بات ہے، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا۔ پیارے بچوں، آپ سب ریڈی ہیں اسلامیات کے لیے؟ جی۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اور اہم واقعہ بہت آسان انداز میں پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، جب مدینہ شریف میں اسلام پھیلنے لگا اور مسلمانوں کو وہاں امن اور رہنے کی جگہ مل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اجازت دے دی کہ وہ مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر جائیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، پھر ایک کے بعد ایک اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی مدینہ شریف جانے لگے۔ جب مکہ کے غیر مسلموں کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے مسلمانوں کو روکنا شروع کر دیا، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم چھپ چھپ کر ہجرت کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ بہت سے مسلمان مدینہ شریف پہنچ گئے۔ مکہ شریف میں صرف وہی رہ گئے جو کہ قید میں تھے یا پھر بہت غریب تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم غیر اعلانیہ طور پر ہجرت کرتے رہے۔ اسٹوڈنٹس،
उस वक्त तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हिजरत करने का हुक्म नहीं मिला था। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में ही रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का शरीफ में ही रहे और अंसार उन्हें रहने दे रहे हैं। तो ये जानकर वो बहुत परेशान हो गए और उन्हें डर हुआ कि कहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना शरीफ ना चले जाएं और वहाँ गए तो इस्लाम पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसी खौफ की वजह से मक्का शरीफ के गैर मुस्लिमों ने दारुल नदवा में एक बड़ी मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में मक्का शरीफ के बड़े बड़े सरदार और अक्लमंद लोग जमा हुए। वो सब बैठकर सोचने लगे कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बारे में क्या किया जाए। आगे क्या हुआ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अगले यूनिट में इंशाल्लाह मजीद सीखेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह तो कौन सा यूनिट है हमारा? जियोग्राफी। तो आप सब रेडी है जियोग्राफी पढ़ने के लिए? जी। तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहाँ, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहाँ। बच्चों, आज के ज्योग्राफी के यूनिट में हम एक मशहूर इस्लामी शहर के बारे में पढ़ेंगे। ये शहर बहुत पुराना है। क्या है? बहुत पुराना। और इस्लाम की तारीख में इसकी बड़ी अहमियत है। इस शहर का नाम है बगदाद। क्या नाम है? बगदाद। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बगदाद कहाँ है? ये मुल्क इराक का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल है। सर, क्या बगदाद हमेशा से एक शहर था? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, पहले यहाँ सिर्फ एक गांव था जिसका नाम भी बगदाद ही था। फिर एक मुसलमान बादशाह जिनका नाम खलीफा अबू जाफर मंसूर था, उन्होंने यहाँ एक नया शहर बनवाया। क्या बनवाया? शहर। जब खलीफा मंसूर को अपनी फौज और लोगों के लिए रहने की जगह चाहिए थी तो उन्होंने बगदाद को मुंतखब किया। क्या किया? मुंतखब। क्योंकि वहाँ जमीन जरखेज थी, नहरें थी, खेत थे और मौसम भी बहुत अच्छा था। सर, बगदाद को शहर किस साल में बनाया गया? बहुत अच्छा सवाल है। बगदाद की तामीर का काम 145 हिजरी में शुरू हुआ। कौन सी हिजरी में शुरू हुआ? 145। और 149 हिजरी में मुकम्मल हुआ। कौन सी हिजरी में मुकम्मल हुआ? 149। यानी आज से बहुत बहुत साल पहले। और बच्चों, बगदाद को खास तरीके से गोल राउंड शक्ल में बनाया गया। इसके दरमियान बादशाह का महल था। क्या था? बादशाह का महल। और चारों तरफ से दरवाजे रखे गए थे। सर, बगदाद को इतनी शोहरत क्यों मिली? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि बगदाद ही वो शहर है जहाँ वलियों के सरदार हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। इसीलिए मुसलमान इस शहर को बहुत मोहब्बत से देखते हैं। तो बच्चों, आज हमने सुना कि बगदाद पहले एक गांव था। खलीफा मंसूर ने इसे शहर बनाया। ये शहर गोल शक्ल में बनाया गया और यहाँ हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ भी है। इस शहर को इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम एक और जगह के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया